أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ سورة النساء آیت نمبر 102۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ خوف کی نماز کا وہ موقع ہے جب دشمن موجود ہو اور اس کے حملے کا خطرہ ہو، عملاً جنگ نہیں ہو رہی ہو، لیکن خدشہ یہ ہو کہ ذرا سی غفلت برتنے پر بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ وَإِذَا اور جب كُنْتَ آپ ہوں فیہم ان کے درمیان، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ بس آپ کھڑی کریں ان کے لیے نماز، قائم کریں ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ بس کھڑے ہو جائیں، طائفتٌ ایک گروہ، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، وَيَأْخُذُوا اور وہ لے لیں، اسلحتہم اپنا اسلحہ، یعنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک حصہ دشمن کے سامنے بالمقابل کھڑا رہے تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھے۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو جائے تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہوگا اور مورچہ زن حصہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ فَإِذَا سَجَدُوا لیکن اب اس صورت میں یہ بھی یاد رہے کہ 2 رکعت کی نماز ہے تو ایک ایک رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ پس وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ اور آ جائے، طَائِفَةٌ گروہ، اخرى دوسری جماعت، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، وَلْتَأْتِ تاکہ آ جائے، طَائِفَةٌ گروہ، اخرى دوسرا، لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا پس وہ نماز پڑھ لیں، مَعَکَ آپ کے ساتھ، وَيَأْخُذُوا اور وہ لے لیں، حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ، یعنی پہلی رکعت پڑھائیں گے، آدھے لوگ آ کر آپ کے پاس آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور جب دوسرا سجدہ کر لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، اور جو لوگ دوسرے کھڑے ہوئے تھے وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے دوسری رکعت وہ آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کوئی بھی ان میں سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے محروم نہ ہو۔ ہاں البتہ اللہ کے پیغمبر موجود نہ ہی ہوں گے تو اس کی پھر کیفیت دوسری بھی ہے کہ ایک جماعت کی اقتداء میں، ایک امام کی اقتداء میں کچھ لوگ نماز پڑھ لیں گے، اور پھر دوسرے امام کی اقتداء میں دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال احادیث میں مختلف طریقے بھی اس کے بیان ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی، اس طرح آپ کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں، اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہو گئیں۔ نیز بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر دوسری رکعت پوری کی اور دشمن کے سامنے ڈٹ گئے، اور دوسرے حصے میں گروہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے۔ بہرحال یہ مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں، اور ابن عربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھی ہے،
اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف میں تمام احادیث صحیح اور ثابت ہیں، لہذا جس صورت میں بھی نماز ادا کر لی جائے جائز ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب احادیث کا مرجع 6-7 صورتوں کی طرف ہے، جن میں سے ہر صورت میں حسب موقع عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صلاۃ الخوف کی صورتیں صحیح سندوں کے ساتھ بہت تفصیل سے ذکر فرمائی ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہیں، اور وہ حکمتیں کیا ہیں؟ ود الذین، چاہا ہے ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، لو تغفلون، کاش کہ تم لوگ غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، تمہارے اسلحے سے، کہ تمام کے تمام لوگ اگر اسلحہ رکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے، لہٰذا اس لیے منع کیا گیا کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ آدھے آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ ان اسلحتکم، تمہارے اسلحے سے، وامتعاتکم، اور تمہارے ساز و سامان سے، کہ جیسے ہی تم اسلحے اور سامان سے غافل ہوگے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں گے، فیمیلون، پس وہ حملہ کر دیں گے، مائل ہونا ویسے، علیکم، تم پر، میلۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ، یک بارگی حملہ کر دیں گے، ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم اذن، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، اگر کچھ لوگ اس میں سے زخمی ہیں یا تکلیف میں ہیں اور وہ اپنا باقی ساز و سامان، دفاعی ساز و سامان اتار دیتے ہیں اور صرف اسلحہ، تلوار اور اس طرح کی چیز پکڑ کر رکھتے ہیں، مم مطر، یا بارش کی وجہ سے بھی، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں وہ سارا لباس پہننا اگر ممکن نہیں ہے تو الگ بات ہے۔ ان تضعوا، کہ تم رکھ دو، اسلحتکم، اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم، اور اپنے دفاع کا سامان لیے رکھو، کہ اس کیفیت میں بھی اتنا تو ضرور رہے کہ اگر کوئی ایسا خدشہ پیش آ جائے تو پھر بھی اپنے دفاع کے لیے انسان تیار رہے، کیونکہ دشمن کی وار کا اور اس کے کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتا ہے، اس لیے غافل نہیں ہونا چاہیے اس کیفیت میں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، اعد، تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہینہ، رسوا کر دینے والا، ایسے کافر جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے والے ہیں اور تکلیف پہنچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو سخت سزائیں دینی ہیں اور ان کے لیے عذاب جہنم، اور وہ بھی رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔